الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے ابا محبت عقیدت نال بلند آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما زنام مصطفیٰ است. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشۂ دامان اوست. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. کمل والا آ گیا، ہر تھان سویرا ہو گیا. اور حشر تک او پاک راہوار سجیدہ گواہ بڑھ گیا. کڑیاں جنہ راہوار دے اتے آقا دا پھیرا ہو گیا. کمل والا آ گیا، ہر تھان سویرا ہو گیا. یا رسول اللہ کتنے بخت والے او لوگ نے، کیڑے جنہ دی قسمتی دے بچے دیدار تیرا ہو. کملی والا آ گیا، ہر تھان سویرا ہو گیا. ہم دوسرا دے بعد نہایت واجب احترام سادات کرام معزز علماء کرام اور میرے نبی کے پیارے غلاموں، آج کی خوبصورت محفل سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اپنے آقا و مولا کی یاد دے اندر سفر میں محفل سجا کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ساڈا آونا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر اس کی شرف قبول عطا فرمائے. حضرات محترم، میں تمہارے سامنے اللہ رب العزت کی لاریب اور بے عیب کتاب کے بچوں ایک آیت کریمہ کی تلاوت شرف حاصل کیتا ہے اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاریاں دو حدیثاں پڑھی ہیں. دعائے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے. حضرات محترم، قرآن کریم کے متعلق اہل سنت کا بڑا شفاف واضح عقیدہ ہے، لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم کے شروع کے اندر مہر لگا دیتی، سرٹیفکیٹ دے دیتا، اے میرے بندے قرآن شروع کر رہے ہیں، قرآن کی ابتدا کر رہے ہیں، اگر قرآن کے اندر پہلا سپارہ بھی ہے، دوسرا سپارہ بھی ہے، تیسرا سپارہ بھی ہے، جناب والا 114 سورتاں تے 30 سپارے میرے بندے تو پڑھنے ہیں، لیکن اس کو پہلے اپنا ذہن شفاف کر لیں، اپنا عقیدہ بنا لیں، اپنے ذہن کو ہر قسم کی کدورت، منافقت، نفرت، حسد، بد عقیدگی تے نجاست کو پاک کر لیں اور اپنا عقیدہ بنا لیں، لا ریب فیہ، جو کچھ اس کے اندر بیان کیتا گیا ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں، اگر توحید کا بیان ہی آ رہے ہیں، رسالت کا بیان ہی آ رہے ہیں، والدین کی عزت کی گل بھی کیتی جا رہی ہے، نبی کے غلاموں کا مقام بھی دسیا جا رہا ہے، آل رسول کی عظمت کی گل بھی کیتی جا رہی ہے، نماز پنجگانہ کی گل بھی ہے، زکات کا حکم بھی آ رہا ہے، حج کی گل بھی کیتی جا رہی ہے، اپنے پڑوسی کے حقوق کی گل بھی کیتی جا رہی ہے، لا ریب فیہ، اے میرے بندے اپنا ذہن شفاف کر لے، اصل جو بیان کیتا ہے حق بیان کیتا ہے قول نبی، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لوگوں اہل سنت کا بڑا شفاف عقیدہ ہے کہ لوگوں ساری زبان تبدیل ہو سکتی ہے، آج دے علاقے دا سارے علاقے دا بڑا سیاسی جھوٹا ہو سکتا ہے، آج دا وزیر صاحب اپنی گفتگو کو پھیر سکتا ہے، صدر مملکت جھوٹ بول سکتا ہے، نہ خدا دا قرآن تبدیل ہو سکتا ہے، نہ مصطفیٰ دی زبان تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو لہذا پہلا سچا بھی عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو کچھ آیا وہ حق اور سچ آیا، اور دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فیہ ھدی و نور، اسا قرآن کے اندر ہدایت بھی رکھ دیتی ہے، اسا قرآن کے اندر نور بھی رکھ دیتا ہے، جس نے ہدایت کی لوڑ ہوئے وہ بھی قرآن کے دامن میں تھام لگے، جس نے نور کی ضرورت ہوئے وہ بھی قرآن کا دامن پکڑ لگے، جنہا قرآن کے لڑ لگ گیا اللہ اس کو ہدایت بھی عطا کر دے سی، نور بھی عطا فرما دے سی۔ اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرماون والا، جبریل لے آمن والے، قرآن آمن والا، سینہ مصطفیٰ دے ہوتے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین دا نور ہے، اللہ آسمانہ دا نور ہے، جبریل قرآن لے آمن والے، خلقت الملائکۃ من نور، سارے ملائکہ نو اللہ تعالیٰ نور تو پیدا فرمایا ہے، قرآن آمن والا، قرآن بھی نور ہے۔ حضرات محترم اہل سنت دا اپنے نبی کے متعلق سونا عقیدہ واضح ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن بھیجن والا، اللہ بھی نور ہے، جبریل لے آمن والے، جبریل بھی نور، قرآن آمن والا، قرآن بھی نور ہے، اور سینہ مصطفیٰ سے نازل ہویا، میرے نبی کا سینہ فقط ایک بشر کا سینہ ہوئے، ایک گل جڑتی نہیں، لوگوں اللہ کے مثال ہے، جبریل بے مثال ہے، قرآن بے مثال ہے، علی بے مثال ہے، میرے نبی کی نہ نظیر ہے نہ مثال ہے، جو کسی نبی کو ملا نہیں وہ میرے نبی کا کمال ہے، جو کسی نبی کو حضرات محترم قرآن میں بھی پڑھ رہے ہیں، شاہ صاحب قبلہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، قبلہ نوری صاحب بھی سونا قرآن پڑھیا، آج تک چھوٹا بچہ ہی قرآن پڑھتا ہے، بڑا بھی قرآن پڑھتا ہے، کسی قرآن کالج پڑھیا، کسی اللہ کے گھر آ کے پڑھیا، کسی مدرسہ کے اندر پڑھیا، کسی کالج یونیورسٹی اور سکول کے اندر پڑھیا، لیکن عام ہے دساں نواز رسول نے قرآن کی میں پڑھیا، جس کی توجہ ہے نا ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مصطفیٰ کی غلامی کا جھنڈا بڑھا کے گواہی دے دیا کہ سبحان اللہ، قرآن دی آ رہی ہے، جو قرآن سمجھ آ گیا شان مصطفیٰ بھی سمجھ آمن والی ہے، کیونکہ اے قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن نورانی شیشہ، کسے کنج پڑھیا، کسے کنج پڑھیا، کسے رات پڑھیا، کسے دن پڑھیا، کسے عین پڑھیا، کسے غین پڑھیا، اے قرآن نورانی شیشہ، کسے کنج پڑھیا، کسے کنج پڑھیا، کسے رات پڑھیا، کسے دن پڑھیا، کسے عین پڑھیا، کسے غین پڑھیا، پر انج کوئی نہیں پڑھ سکیا سردار سایہ، جیویں دل سخی حسین پڑھیا، کوئی
نہیں پڑھ سکیا سردار سائیاں جی میں ایسے تے سخی حسین پڑھیا حضرت حضرت محترم آج سنت سونا عقیدہ واضح ہو گیا لوگوں قرآن بھی نور ہے جبریل بھی نور ہے مصطفیٰ کریم کے قرآن نازل میرے اللہ نے کیتا اللہ بھی نور ہے آج سنت عقیدہ ہے فقط میرے نبی نور نہیں بلکہ امام آج سنت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت بڑی پیاری کرنی تھی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور میرا سب کرتا حضور تواڈے گھر آمن والا حسین نور کا مینار بن کے آیا ہے تواڈے گھر جمن والا حسن بھی نور کا نمونہ بن کے آیا ہے لہذا فقط میرے نبی نور نہیں بلکہ میرے نبی کے پورے گھرانے والا ہے نور کی صفت اللہ تعالیٰ بھی سلا رہا ہے اور بے عین کتاب کے اندر میرے رسول رب نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے سارے پیارے نبی اساں تانوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے فقط عرب واسطے نہیں فقط مکہ والے واسطے نہیں فقط جناب والا مدینہ واسطے نہیں فقط ملک شام واسطے نہیں فقط ایران والے واسطے نہیں فقط پاکستانیوں واسطے نہیں فرمایا الحمد للہ رب العالمین عالمین جمع تصیغ ہے یہ واحد عالم عالم کے مراد ہے والمراد من العالم ما سوى اللہ اللہ تعالیٰ تو سوا ساری دنیا عالم کے اندر ہے مفسرین نے فرمایا لوگوں لفظ عالمین کا سلے ہے کہ اللہ تعالیٰ کیڑی کیڑی شے کو پیدا فرمایا اس چیز واسطے میرے نبی رحمت کا تاج پا کے تشریف لایا اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے انسان واسطے رحمت میرے مصطفیٰ بن کے آئے اللہ تعالیٰ حیوان کا خالق ہے حیوان واسطے رحمت مصطفیٰ بن کے آئے اس سے پہلے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الحمد للہ رب العالمین ساری تعریفاں اللہ تعالیٰ واسطے جڑا سارے جہاناں نوں نقطۂ کمال عطا فرمانے والا ہے حضرات محترم اس طرف بھی عالمین فرمایا اس طرف بھی عالمین فرمایا یہ خدا کا ذکر ہے یہ مصطفیٰ کا ذکر ہے یہ توحید کا بیان ہے یہ رسالت کا بیان ہے اتفاق کی گل ہے یہ مخلوق کی گل ہے آج بعض لوگ آج سنت نبی پاک کا ذکر خدا کا ملا دیتے ہیں میں کہ لوگوں ہدایہ عشق جانتا ہے جڑا جدا ہوئے قرآن پڑھ کے دیکھ پہلے خدا کا ذکر ہے نال مصطفیٰ کا ذکر کیتا جا رہا ہے لہذا آج سنت کا دوسرا عقیدہ نبی کو اپنا خدا خدا سے لیکن جدا نہ مانو نبی کو اپنا خدا یہ عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے میرے کریم آقا کے غلاموں الحمدللہ رب العالمین اس طرف میرے خدا کا ذکر کیا جا رہا ہے فرمایا اللہ سارے جہانوں میں پالن والا ہے اچھا آؤ میں کتنے دی گل بیان کر دے گا روزانہ اپنے رب کی بارگاہ جھک دیو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہو لیکن آؤ میں بیان کر دے گا کہ رب کس کو آپ کہا جاتا ہے رب کا کیا معنی ہے علماء تفسیر نے بیان فرمایا لوگوں رب کو مراد وہ ذات ہے کہ آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ دھیرے دھیرے سٹپ بائی سٹپ کسی بھی چیز کو نقطۂ کمال تک پہنچا دے تیرا بچہ پیدا ہویا بیٹا پیدا ہویا آج بچہ چھوٹا ہے آج فقط رو سکتا ہے آج ڈیمانڈ نہیں کر سکتا تقاضا نہیں کر سکتا کوئی شاید مانگ نہیں سکتا جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا تجھ کو آتا تھا جو صرف رونا ہی تھا دودھ پی کے تیرا کام سننا ہی تھا تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری آج بچہ چھوٹا ہے بچہ سال کا ہو گیا بچہ چلن کے قابل ہو گیا بچہ 10 سال کا ہو گیا بلوغت سے قریب ہو گیا بچہ 20 سال کا کڑیے جوان بن گیا 40 سال عمر ہو گئی بڑھاپے میں طرف راغب ہو گیا 80 سال زندگی
گزار کے دنیا تو جا رہے ہیں، اس معصوم بچے کو جوانی تک پہنچانے والا کون ہے؟ کوئی سیاسی لیڈر ہے، علاقے کا چودھری ہے، علاقے کا ایم ایل اے ایم پی آیا، اس بچے کو بڑھوتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ لوگوں اور کوئی طاقت نہیں جڑی بچے نقطہ کمال تک لے جا رہی ہے کہ میرے رب کی ذات ہے، اس بچے کو اٹھایا پکڑی کا سارے آخری سبحان اللہ۔ حضرت محترم رب العالمین، رب دا معنی ہے آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ نقطہ کمال تک پہنچاون والا۔ میرے دیہاتی بھائی بیٹھے کاشتکار اور کسان بھائی، آج کل گندم کی کاشت کی جا رہی ہے، کسان بھائی اپنی زمین کے اندر گئے، اپنی فصل کے اندر گئے، گندم دا دانہ اٹھایا، زمین کے اندر دفن کر کے آ گئے۔ جناب والا 2 دن بعد، ہفتے بعد معصوم جیا پودا نکلیا، جناب والا 6 مہینے بعد فصل پک کے تیار ہو گئی۔ یہ کیڑی ذات ہے اس دانے نو نقطہ کمال عطا کر رہی ہے، اس دانے نو جناب والا عروج عطا کر رہی ہے۔ تو ایک دانہ چھٹ کے آیا، اللہ تعالیٰ نے کئی 100 دانے اس کے اندر پیدا فرما دیتے۔ اس دانے نو نقطہ کمال عطا فرماون والا دنیا کا کوئی چودھری نہیں، علاقے کا کوئی وڈیرا نہیں، بلکہ اس دانے نو نقطہ کمال عطا کیتا رب دو جہان نے عطا فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، یہ رب کی توحید کا بیان ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ میرے اور تیرے آقا دی پیاری شان رحمت کا بیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیتا، اے میرے نبی، اساں تہاڈی نبوت نو رسالت نو محدود نہیں بنایا، بلکہ جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے۔ نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال ہے، اے اذان وچ بھی نال ہے، اے نماز وچ بھی نال ہے، رب اس تو جدا نہیں، نہ رب تو جدا ہے۔ سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ میرے نبی دے غلاموں، میرے مصطفیٰ کریم چونکہ کائنات دے ذرے ذرے واسطے رحمت بن کے تشریف لایا ہے، اپنے واسطے بھی رحمت بن کے ہے، بیگانے واسطے بھی رحمت بن کے ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد پاک مناون والے ہو، حضور دی آمد تے خوش ہون والے ہو، میرے لجپال نبی دے میلاد تو پہلے دی اگر تاریخ دا مطالعہ کیتا جاوے، حالات بڑے خراب ہیں، پریشانی ہے، تاریخی ہے۔ باپ اپنی بیٹی نو زندہ دفن کر رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کی بے حرمتی کر رہا ہے، اماں موجود ہے احترام کوئی نہیں، ابا موجود ہے ادب نہیں، استاد موجود ہے گستاخی کی جا رہی ہے، نہ پڑوسی کا احترام ہے نہ والدہ کا احترام ہے۔ انسان جہنم دے گڑے دے قریب پہنچ چکا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ وچ بیٹیاں بھی دعا کر رہی ہیں، ماں بھی دعا کر رہی ہیں، باپ بھی دعا کر رہے ہیں، سفید ریش بزرگ بھی دعا کر رہے ہیں۔ میرے مالک بڑا عذاب ہے، بڑی پریشانی ہے، رحمت والا فرشتہ نازل فرما یا رحمت والا نبی نازل فرما، جڑا انسان کی رہنمائی کر دے وے، تربیت کر دے وے۔ میرے مصطفیٰ کریم تشریف لایا ہے، اللہ کریم نے انسانیت دی کایا پلٹ دیتی، میرے نبی نے انسانوں کو جہنم کے گڑھے سے اٹھایا، جنت کا حقدار بنا دیا۔ آج اگر یہ احترام ملا ہے، آج اگر یہ عزت نصیب ہوئی ہے، آج والدین کے سامنے سلام محبت پیش کیا جاتا ہے، اے والد گرامی، اے اماں محترمہ، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے نبی کی تربیت کا کمال ہے۔ اگر میرے نبی تشریف نہ لاتے، آج والد کا احترام نہ ہوتا، آج اماں کو سلام پیش نہ کیا جاتا، آج بیٹی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہ رکھا جاتا۔ یہ ساری نعمتیں ملی ہیں صدقہ آمنہ کے لال کا ملی ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماں زنام مصطفیٰ است۔ لوگوں، اگر مسلمان کے دل کو چیر کے دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا ایک مسلمان کے دل میں سب سے زیادہ پیار ہے وہ آمنہ کے لال کا پیار ہوتا ہے۔ آبرو ماں زنام مصطفیٰ است۔ آج ہماری عزت ہے، آج ہماری عزت کی پگڑی سلامت ہے، آج میری آنکھوں کا نور سلامت ہے، آج ہاتھوں کی قوت سلامت ہے، آج میرا دل دھڑک رہا ہے، دل میں ہمدردی ہے، احساس ہے، محبت ہے، جذبات ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ تیری نماز کا کمال نہیں ہے، یہ تیری تلاوت قرآن کا کمال نہیں ہے، یہ تیری حج کا کمال نہیں ہے۔ آج اگر تیری عزت سلامت ہے، یہ بھی نام محمد کا صدقہ ہے۔ حضرات محترم، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک تو پہلے بالخصوص والدین نال بڑا شرمناک یہ سلوک کیتا جا رہا ہے۔ آج
والد بڑھاپے دے اندر آ جاوے، والدہ ضعیف ہو جاوے، اج والدین کے قدم دھوتے جا رہے ہیں، والدین واسطے علاج معالجے کا اہتمام کیتا جا رہا ہے، والدین کے پیر دبا کے دعائے خیر کی اپیل کیتی جا رہی ہے، لیکن میرے نبی دے میلاد کو پہلے دی تاریخ دا مطالعہ کر، تاریخ گواہی دے رہی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا کریم دا میلاد پاک نہیں ہویا، جناب والا تاریخی ہے، جہالت ہی جہالت ہے، اپنے بھی پریشان ہو رہے ہیں، بیگانے پریشان ہو رہے ہیں، انسانی پریشان ہو رہے ہیں، پڑوسی پریشان ہو رہے ہیں، جناب والا بچیاں پریشان ہو رہی ہیں، اللہ کریم دی بارگاہ کے اندر دعا کی جا رہی ہے، اے میرے مالک اپنی رحمت والا نبی عطا فرما دے، انسان دی تربیت فرما دے، مکہ دی سرزمین ہے، جناب والا تاریخی عالم پریشانی والا جہان ہے، میرے آقا کریم دے غلام منڈی دا ماحول ہے، منڈی دے اندر آ کے لوگ اپنے چیزاں بیچنے، کوئی آیا آدھا لوگوں میں اٹھ بیچن واسطے آیا، کوئی آگے اٹھ لے کے چلا جاوے، دوسرا آدھا میں جناب والا گھوڑا بیچن آیا، کوئی آگے گھوڑا لے کے چلا جاوے، تیسرا آدھا میں کھجورا بیچن آیا، کوئی آگے کھجورا لے کے جاوے، اسے منڈی دے اندر اسے بازار دے اندر ایک بدبخت نوجوان اپنی ٹوٹی اپا نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے آ گیا، آدھا لوگوں یہ میری ٹوٹی ماں ہے، میں نو جنم دیون والی ہے، انگلیاں پکڑ کے چلن والے سکھاون والی ہے، محبت ترانہ سناون والی ہے، ایک کمزور ہو گئی، ٹوٹی ہو گئی، عمر رسیدہ ہو گئی، میری خدمت نہیں کر سکتی، میرے کپڑے نہیں دھو سکتی، گھر دی صفائی نہیں کر سکتی، لوگوں کوئی آوے میری اما نو خرید کے لے جاوے، ایڈا وڈا عذاب ہے، جناب والا والدین دے دل تے یہ گزر رہی ہے، او والدین اپنے بچیاں تے احسان کرن والے، اپنے بچیاں نو محبت ترانے سناون والے، جناب والا اپنے بچیاں واسطے جان دا قربان کرن والے، اج والدہ نو جناب والا منڈی دی زینت بنایا جا رہا ہے، میرے کریم آقا تشریف لے کے آئے، فرمایا لوگوں اللہ کریم دی عظیم نعمت ہے، والدین نو تنگ نہ کیتا کرو، ذلیل نہ کیتا جاوے، پریشان نہ کیتا جاوے، یا رسول اللہ اتنا بڑھا ہو گیا، کملیاں گلاں کر رہے ہیں، اتنا پریشانی دا باعث بن گیا، میرے نبی نے فرمایا ہے ماں دے قدمہ لے جنت پاک نبی فرمایا شالا سر تو جدا نہ ہووے او کسے دی ماں سا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میرے آقا نے فرمایا کر تو خدمت ماں دی جس نے کعبہ تکڑا ہوئے تک لے صورت ماں دی حضرات محترم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک کو پہلے والدین نال بڑا برا سلوک کیتا جا رہا ہے اللہ کریم کو اس انسانیت پہ ترس آیا رحمت والا نبی مبعوث فرمایا میرے آقا کریم تشریف لے کے آئے پہلے جہالت ہے نور نصیب ہویا پہلے پریشانی ہے ان خوشحالی نصیب ہوئی اور کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی دے میلاد پہ خوشی دا اعلان کر کے کہ آخر اے روح کون و مکان پہ نکھارا گیا سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا روح کون و مکان پہ نکھارا گیا سب کی بے چینیوں مصطفیٰ تیری کیا بات ہے آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے اور میرے مصطفیٰ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد پاک نہیں ہویا ہر طرف پریشانی ہے ہر طرف جناب والا خشک سالی ہے گندم ختم ہو گئی غذائی قلت واقع ہو گئی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک کو پہلے دے اے حالات حضرت
حافظ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کہ نبی پاک دیو غلام ہے آئی تیری میری تڑپ ہے اے کاش اسا مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھے ہے جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جس نبی دے نا دیئے مٹھاسن دیدار دا عالم کے ہو سی جس نبی دے نا دیئے برکت ہے مصطفیٰ کریم دا نا لبیے دلے ٹھنڈ آتی ہے کہ نہیں آتی سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے کہ میرے نبی کے نام کی تاثیر ہے آج ہم تڑپتے ہیں جلال الدین سیوطی وہ نبی کا غلام ہے کہ 72 مرتبہ جاگتے ہوئے چہرے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا آپ فرماتے ہیں لما حملت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امطرت السماء واخضرت الارض واسمرت الاشجار میرے نبی دا میلاد نہیں ہویا غذائی قلت ہے بارش نہیں ہو رہی جناب والا پھلدار درخت سڑ گئے پھل دا نام و نشان تک نہیں زمین کے سبزہ تک نہیں اور پانی دی اتنی قلت ہو گئی جس وقت لوگ پانی دی تلاش کے اندر نکلتے پانی نہیں ملتا اٹھ جبا کیتا جاندے اٹھا دے اوجھا دے اندر پیٹ دے اندر جڑا پانی موجود ہے انہوں استعمال کیتا جا رہا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو ایڈی پریشانی دا عالم میں پانی دا نام و نشان تک نہیں غذائی قلت باقی ہو گئی جناب والا اناج دا نام و نشان تک نہیں جناب والا بڑے بھی پریشان ہو رہے چھوٹے ہی پریشان ہو رہے لما ملک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میرے نبی دا نور نبوت جناب آمنہ پاک دے شکم پاک دے در آیا ہے آپ جلال الدین سیوطی فرما دے لوگوں عرب والے لوگ بیان کر رہے ہیں وَأَخْضَرَتِ الْأَرْضُ وَأَسْمَرَتِ الْأَشْجَارُ وَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ میرے نبی دا نور اپنی اماں دے پاک شکم دے در آیا ہے اللہ نے زمین و سبزہ عطا کر دیتا ہے درختان دے اتے پھل نمودار ہو گئے آسمانہ تو بارش نازل ہو رہی ہے جناب والا پندے آکھیا لوگ آکھیا پہلے بھی بارش ہوتی رہی ہے ہونی بارش ہو رہی ہے جناب والا عاشق آکھیا ان لوگوں بارش نہیں ہو رہی کیونکہ نبی دا میلاد قریب آ رہے ہیں آمنہ دے لال دے ظہور دا وقت قریب آ رہے ہیں امطرت السماء اے آسمانہ تو بارش نازل ہو رہی ہے رب اپنے یاد دے استقبال دے تمام کر رہے ہیں اج تو آنے علاقے دے اگر کوئی وڈیرا بندہ ہوئے استقبال کر رہے ہوندے ہو پھلاں دے ہار پیش کر رہے ہوندے ہو میزبانی دا حق ادا کر رہے ہوندے ہو مہمان کملی والا بن کے آیا میزبانی میرے خدا نے کی دیئے عاشق آکھیا لوگو اللہ آسمانت پانی نازل کر کے زمین کو پاک کر کے یار کا استقبال کر وَأَخْضَرَتِ الْأَرْضُ وَأَسْمَرَتِ الْأَشْجَارُ میرے نبی دے ملادی یہ برکت ہے جس نبی دے ملادی ایٹی برکت ہو گئی بعد اس نبی دی ذات سلام کیوں نہ پڑھے جاوے اور سارے مل کے پڑھ لو سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی کس کا نبی ہے نا ذرا سینے پہ ہاتھ رکھتے آج اللہ دے گھر جب ہے کہ گواہ بنا مسجد در و دیوار تو کل قیامت کا دن ہوئے مسجد در و دیوار گواہی دے دے میرے مالک تیرے بندے میرے اندر آئے چند لمحات گزارے کسے سیاسی لیڈر کی گل نہیں کی تھی چغلی تے شکایت نہیں کی تھی انہاں دی زبان کھلی یا حمد ثنا یا نعت مصطفیٰ آئی نبی کی غلامی دا نعرہ لا کے مل کے پڑھ سب سے اعلیٰ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا میرے آقا کریم دے غلامو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بابا ارسلناک الا رحمتا للعالمین دوسرے مقام پہ فرمایا ایھا
نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیر. اب میرے بھی کیوں نہ پڑھئے سب سے اعلیٰ ہو ہمارا سب سے بالا ہو مل کے پڑھو سب سے اعلیٰ ہو ہمارا نبی سب سے بالا ہو. کریم نے غلام میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. فرمائے لوگوں میرے قدم زمین پہ لگے میرے نبی سے قدمہ دی برکت سنتے جاؤ. جناب والے سے حدیث طیبہ والے بات میرے آقا کریم نے والدین کی شانی بیان کی دی جا رہی ہے. فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. فرمایا لوگوں میرا قدم مکے دی دھرتی دی ہوتے اللہ دی زمین پہ لگا ہے. پہلے زمین نہ پاکے نہ مکمل ہے میرے قدم زمین پہ لگے اللہ نے ساری زمین کو پاکیزگی دا نور عطا. ساری زمین تو آنے واسطے مسجد بنا دیتی گئی ہے. اس تو پہلے بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ کے دیکھو ایک مقررہ جگہ ہے معینہ مقام ہے اتنے جا کے سجدہ کر سکتے کارج نہیں کر سکتے سکول دے اندر نہیں کر سکتے سویرات سے راستے دے ہوتے نماز نہیں پڑھ سکتے. میرے نبی تشریف لائے آئے آسانیاں پیدا کیتیاں گئیاں پر میں میرے غلام یہ میرے قدمہ دی برکت ہے میرے قدم زمین دے لگے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنایا ہے. ہوں جتنے بھی کھڑا ہو جا دل دی تختی دھو کے رب دی بارگاہ جھکنا تیرا کام میں قبول کرنا خدا. حضرات محترم فرمایا گھر پڑھ وقت بھی قبول ہے بازار ٹائم ہو گیا اللہ دی بارگاہ جھک وقت بھی قبول ہے سکول موجود ہے اذان آ گئی ہے وقت بھی قبول ہے کالج یونیورسٹی کے اندر جتنے موجود ہیں دل دا کے بلا سیدھا کر کے رب دی بارگاہ جھک صحیح جھکنا تیرا کام میں قبول کرنا خدا تعالی. اور نماز تو پہلے یہ بھی یاد رکھو حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا بھاجی مسیتی جاندے ہو ہٹ دلاں تے سیتے نہیں کہ ٹوپیاں سیتی جاندے ہو چھری نہ پھیری نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو. کچھ تے دسو بلے شاہ ایک کیتی جاندے ہو کچھ تے دسو بلے شاہ ایک کیتی جاندے ہو. اللہ کریم کی بارگاہ میں جھکنے سے پہلے اپنی میں کو مارنا ہے اپنے منافقت کو ختم کرنا ہے حسد کو ختم کرنا ہے. بابا بلے شاہ نے بڑا خوبصورت پیغام دیا. آپ فرماتے ہیں پھلا دا تو عطر بڑا پھلا دا تو عطر بڑا عطراں دا کڑ دریا دریا وچ پھر رج کے نہا تے مچھلیاں مانگو تاریاں لا. پھلا دا تو عطر بڑا عطراں دا کڑ دریا دریا وچ پھر رج کے نہا تے مچھلیاں مانگو تاریاں لا. وقت بھی تیری وہ نہیں مکڑی پہلے اپنی میں مکھا. وقت بھی تیری وہ نہیں مکڑی پہلے اپنی میں مکھا. عارف کھڑی حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ بھی بڑا خوبصورت پیغام دے گئے. آپ فرماتے نے دل و نماز پڑھ دی جے نبی کی ہویا جے نیتی ہو لوگانو دکھلا او بھاجی بھج بڑے مسیتی ہو ارکان گٹے مل مل پاوے تیرے اندیر نہ گئی پلیتی ہو باج مرشد کامل باہو و نیتی جینا نیتی لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول حضرت محترم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا میرے نبی دے میلاد دی پہلی برکت ہے. اج اگر اساں اپنی پیشانی نو رب دی بارگاہ چ نہ جھکایا اساں میلاد دی برکت حاصل نہ کر سکتے. میلاد دی برکت ہے میرے نبی دے غلاموں گھر موجود ہے, اپنی حویلی وچ موجود ہے, اپنے کاروباری مرکز وچ موجود ہے, اپنے آفس یا دفتر کے اندر موجود ہے. رب دی بارگاہ چ بلاوا آوے پیشانی جھکا دے پتہ لگ جاوے اے عام انسان نہیں, نبی دا غلام موجود ہے. غلامی دا پٹا ساڈے گلے دے اندر موجود ہوئے. میرے نبی دے غلاموں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, تیری اور میرے لجپال سارے جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے. اپنے والدین واسطے بھی رحمت بن کے آئے, اپنے خاندان واسطے بھی رحمت بن کے آئے, اہل زمین واسطے بھی رحمت بن کے آئے. اور دوسری بڑی پتے دی گل جو علت لی الارض مسجدا وطہورا, میرے واسطے ساری زمین مسجد بنائی گئی, ساری زمین کو پاک کیتا گیا. لوگوں جس نبی دے آمن نال ساری زمین پاک ہو گئی, اس نبی دی امت عالم کی ہو سی, اس نبی دے والدین کی پاکیزگی دا عالم کی ہو سی. اج بعض لوگ آتے ہیں نعوذ باللہ نبی پاک دے والدین مشرک ہیں. میں کہ انما المشرکون نجس, مشرک تا نجس ہے, مشرک ناپاک ہے, مشرک پلید ہے, اور تو نبی پاک دے والدین کو پلید آکھ رہے ہیں. میں کہ اگر میرے نبی دے والدین ایمان والے نہیں, پاک نہیں, وقت کائنات کوئی ماں پاک ہو نہیں سکتی. اور ساڈا یقین ہے اج ساڈی ماں نو پاکیزگی دا نور ملیا, طہارت دا نور ملیا, اے بھی صدقہ آمنہ دے نال دا نصیب ہویا. میرے نبی دے والدین دی پاکیزگی دا اے فیضان ہے, اج ساڈی ماں بہناں نو پاکیزگی دا نور نصیب ہویا. جناب والا ہے ریاض الجنت دی شان اچھی, ہے ریاض الجنت دی شان اچھی. وے جنت دے جو تھاں کوئی نہیں, نہ ماں تو ود کے نہ سونے, پر کملی والے دے نا جیا نہ کوئی نہیں. ساری دنیا پھیر کے ویکھ لو, صاحب روزے دی چھاں جئی چھاں کوئی نہیں. کائنات وچ نظر بوا کے ویکھو, کملی والے دی ماں جئی ماں کوئی نہیں. کملی والے دی ماں جئی ماں کوئی نہیں. حضرت محترم تو لہذا اہل سنت عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اگر میرے نبی دے قدمہ کی برکت نال زمین پاک ہوندی ہے, بس آمنہ کیوں پاک نہیں ہوندی ہے؟ جس پیشانی دے اندر میرے نبی دا نور موجود لیا, حضرت عبداللہ دی پیشانی کیوں پاک نہیں ہوندی؟ لوگوں اس کائنات دے اندر ساڈے والدین موجود ہیں, امیراں دے والدین موجود ہیں, فقیراں دے والدین موجود ہیں, وزیراں دے والدین موجود ہیں. میں کہ ساری دنیا دے والدین دی عزت نو نبی دے والدین دے قدمہ تے قربان کر دیتا جاوے. اج ساڈے والدین نو عزت ملی ہے, اے بھی نبی دے والدین دی برکت نال نصیب ہوئی ہے. اج پاکیزگی ملی ہے, اے بھی نبی دے والدین دی برکت ہے. میرے نبی اپنی اماں واسطے رحمت بن گیا ہے. حضرات محترم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد نہیں ہویا, میں پہلے بیان کیتا ہے جہالت ہے, تاریکی ہے, پریشانی ہے, ہر بندہ پریشان ہے. آؤ میرے نبی دے میلاد تو پہلے بعض لوگاں من گھڑت رسمہ بنا رہے ہیں, اپنے قانون بنا رہے ہیں, غلط رسومات. ایک رسمیں بنائی گئی جس مائی کا گھر والا دنیا تو چلا جاوے, وہ مائی نوز باللہ منحوس ہے, وہ مائی بد نصیب ہے, وہ مائی ساری زندگی خوشبو نہیں لا سکتی, سونے کپڑے نہیں پا سکتی, عطر استعمال نہیں کر سکتی, اور اس نال کوئی بندہ شادی بھی نہیں کر سکتا. آدم جیڑا اس نال شادی کرے وہ تو فوت ہو جاتا ہے, لہذا منحوس ہے نعوذ باللہ. حالانکہ موت اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے, زندگی اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے. ایک جاہلانہ ایک رویہ ہے. اور تیرے اور میرے لجپال نبی دے ابا جان حضرت عبداللہ پاک دا وصال بھی میرے نبی دے میلاد تو پہلے ہو گیا. آپ کا سایہ حضرت آمنہ پاک کے سر کو چلا گیا. مکے دی عورتاں اکٹھیاں ہوئیاں, حضرت عبد المطلب دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیاں. جناب ساڈے واسطے اور قانون ہے, تواڈے واسطے اور قانون ہے, چھوٹے واسطے اور رسول ہے, بڑے واسطے اور قانون ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کہ ہونا چاہیے ہے آخر کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. جناب ساڈے واسطے اصول ہے, ساڈا کوئی خامد فوت ہو جاوے اساں خوشبو نہیں لا سکدی, سونے کپڑے نہیں پا سکدیاں. تواڈی بہو حضرت آمنہ
انہاں دا جمع سال خامد تہاڈا بیٹا عبداللہ دنیا تو چلا گیا آمنہ خوشبو بھی لگا رہی ہیں آمنہ عطر بھی استعمال کر رہی ہیں اور ایسی خوشبو لگا رہی ہیں جس گلی دی وچوں آمنہ گزر جاوے گلی دی فضا دس رہی ہے کہ آمنہ گزر کے گئی ہے جناب سادہ اعتراض ہے حضرت آمنہ کیوں خوشبو استعمال کی تھی عورتاں چلیے گئی ہیں شام دا وقت ہو گیا حضرت عبدالمطلب نے اپنی بہو تیرے اور میرے نبی پاک دی اماں جان عبداللہ دی پیاری زوجہ حضرت آمنہ نے بلایا بیٹی آج ساڑی عزت والی پگڑی زمین تے گر گئی ساڑی سرداری دا تاج آج جناب والا گرد آلود ہو گیا آج ساڑی ہوتے بڑا بڑا شکوہ کیتا گیا شکایت کیتی گئی اپا جان تو آج عزت سلامت روے تو آج پگڑی سلامت روے کہ ہویا آمنہ مکہ دی عورتہ آگے ہونے ہونے شکایت کیتی ہے تو عبداللہ دا غم نہیں منا رہی ہیں تو عبداللہ دا سوگ نہیں منایا تو خوشبو بھی لگا رہی ہو عطر بھی استعمال کر رہی ہو اور عورتہ دس کے گئی ہیں آمنہ ایسا عطر استعمال کر رہی ہے جڑا عطر پورے عرب کے اندر موجود نہیں حضرت آمنہ نے ہاتھ جوڑ دیتے اپا جان تھوڑی گل مکمل ہو گئی جی بیٹی میری گل مکمل ہے اپا جان میں صفائی پیش کرا تو صدابہ کیتا ہے صفائی میں پیش کرنی ہے بیٹی تو بیان کر آمنہ پاک نے عرض کی تھی اپا جان رب کعبہ دی قسم ہے جدو دا عبداللہ دا سایہ میرے سر تو جدا ہویا میں کہتی خوشبو استعمال ہی نہیں کی تھی میں کوئی خوشبو لائی نہیں بیٹی اگر لائی نہیں تو آگ کی تھو رہی ہے حضرت آمنہ نے فرمایا اپا جان اے خوشبو میری نہیں اے عرب دی نہیں اے گلاب تے چمیلی دی پھول موتیا دی خوشبو نہیں اپا جان جدو دا عبداللہ دا نور نظر میرے شکم کے اندر آیا ہے میں نے خوشبو دی لوڑ نہیں پئی اے میری خوشبو نہیں اللہ دے نبی دے نور دی خوشبو خوشبو آ رہی ہے اپا جان میں نے خوشبو دی لوڑ ہی کوئی نہیں پئی جدو دا عبداللہ دا نور میرے پیٹ وچ آیا اللہ نے آمنہ دا سارا جسم ہی خوشبو والا بنا دیا ہے اور کیوں نہ کہ یہ ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے حضرات محترم شام کا وقت ہے حضرت مولا کائنات اجس اللہ کریم دی بارگاہ وچ راضی بیٹھے ہیں اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں دامن مصطفیٰ ملیا اللہ دا شکر ادا کر کے رب کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں حضور دی عظمت اور عزت بیان کی جا رہی ہے یہ تیرا طریقہ نہیں بلکہ مولا علی دا بھی ایک طریقہ ہے شام کا وقت ہویا حضرت علی پاک اپنے گھر جا رہے ہیں مکہ دے کافر تے مشرک اپنے گھر جا رہے ہیں حضرت علی پاک بڑی خوبصورت گل کی تھی کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون ابو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون پیارے علی کے نام کا نعرہ لگا کے دے چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون نعرہ لگا کے دیکھ چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون حضرت مولا کائنات اپنے گھر جا رہے ہیں کافر مشرک ابو جہل ابو لہب عتبہ شہبہ اپنے گھر گئے حضرت مولا کائنات نے رب دی بارگاہ شکر ادا کیتا عرض کی تے ردینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال قال ہم خدا کی تقسیم پہ راضی ہیں ہم اللہ کی عطا پہ راضی ہیں ہم اپنے رب کے فضل پہ راضی ہیں اللہ نے کافروں کو مال عطا کیا ہمیں آمنہ کا لال عطا کیا کافر گھروں کو گئے سونا چاندی جائیداد اور دولت لے کے گئے ہم بھی گھروں کو جا رہے ہیں بظاہر سونا نہیں ہے چاندی نہیں ہے میرے مالک تیرا شکر ہے ہماری جھولی میں تیرا قرآن بھی ہے نبی کی محبت کا نور بھی موجود ہے گویا حضرت علی پاک اپنے رب کی تقسیم پہ راضی تھے اور کیا عرض کر رہے تھے فرما رہے تھے فضل رب کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے سارے مل کے ذرا یہ ترانہ پڑھ لو فضل رب کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ
کی کیا بات ہے. جو میرے نبی کا ذکر سن کے خوش بیٹھا ہے نا کہتے سبحان اللہ. حضرت آمنہ کے دلارے نبی غمزدہ امتی کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے. سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے. حضرت آمنہ کے دلارے نبی غمزدہ امتی کے سہارے نبی. لوگوں حضرت مولا کائنات نے ہمیں سبق دیا ہے رب کی تقسیم پہ راضی رہا کرو. اللہ جو عطا کرے تھوڑا کرے پھر بھی راضی رہا کرو, زیادہ عطا کر دے پھر بھی راضی رہا کرو. اس کے اپوزٹ اور مخالف سمت میں آتا ہے حسد. ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا حسد کیا ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آپ نے فرمایا خدا کی تقسیم سے ناراض ہونا, اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا, یہ تو حسد ہے. یہی تو حسد ہے. جل جانا, سڑ جانا, اپنے بھائی کے پاس نعمت کو دیکھنا پریشان ہو جانا. اور دوسری طریق یہ کی گئی علماء لغت نے کی ہے اپنے مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھنا اس کے زوال کی تمنا کرنا. اس کے پاس یہ نعمت موجود ہے, اس کے پاس یہ جو نعمت ہے اس کو زوال آ جائے, یہ نعمت ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے. لوگوں میرے نبی کی محبت میں آنے والے میرا آخری پیغام ہے. میرے نبی نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. لوگوں حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو نیکی کرتا ہے پھر حسد بھی کرتا ہے, تیری نیکی خاک میں مل جاتی ہے. اگر نیکی کو بچانا چاہتا ہے پھر خدا کی تقسیم پہ راضی رہا کر. تھوڑا دے پھر بھی راضی ہو جا, زیادہ دے پھر بھی راضی ہو جا, صحت دے پھر بھی راضی ہو جا, ذلت دے پھر بھی راضی رہے. رب کی رضا پہ راضی رہنا تیرا کام ہے, عزت عطا کرنا خدا کا. بسم اللہ پڑھ کے جھولی پائیے, بسم اللہ پڑھ کے جھولی پائیے, سائیں بوک دے وے باوے چھاج دے وے. بسم اللہ پڑھ کے جھولی پائیے, سائیں بوک دے وے باوے چھاج دے وے. وہ ذات روحن اختیار سارے لوگ چھپ دے وے باج گج دے وے. وہ خادم ہیں بھائی بال نسے کیویں آکھیے کالیا آج دے وے. سائیں جانے سائیں دیاں گائیں جانے, سائیں جانے سائیں دیاں گائیں جانے, باوے بھوک مارے باوے راج دے وے. سائیں جانے سائیں دیاں گائیں جانے, باوے بھوک مارے باوے راج دے وے. ردینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. مولا کائنات نے نبی کے غلاموں کی نمائندگی کی, ترجمانی کر کے نبی کے غلاموں کو پیغام دیا جب تمہیں دامن مصطفیٰ مل گیا. یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے, جسے مصطفیٰ مل گیا اسے در خدا مل گیا. لہذا آؤ اپنی قسمت پہ ناز کرو اور کہا کرو فضل رب العلا. اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمائے ساری کائنات کے لیے میرے نبی رحمت ہیں. اس جہان میں بھی میرے نبی کی رحمت ہے, قبر میں بھی میرے نبی کی رحمت ہے, حشر میں بھی میرے نبی کی رحمت ہے. لوگوں آؤ رحمت والے نبی کا رحمت والا دامن پکڑ لو, ادھر بھی کامیابی ہے ادھر بھی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کعبہ ہم سب کو اس عقیدت کے ساتھ مصطفیٰ کریم کی محبت میں اکٹھا ہونے کی جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات ہے, آخری پیغام ہے, انسان کا غرور خاک میں مل جائے. آج انسان غرور کرتا ہے, انسان تکبر کرتا ہے. بڑا خوبصورت پیغام اور گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. ایک دن میں گھر سے نکلا میرے دل میں کچھ ارمان تھے. ایک دن میں گھر سے نکلا میرے دل میں کچھ ارمان تھے. ایک طرف تھی سبز جھاڑیاں, ایک طرف ٹوٹے قبرستان تھے. میرے پاؤں کے نیچے کچھ ہڈیاں آئیں, ہڈیوں کے یہ بیان تھے. ارے چلنے والے سنبھال کے چل, ہم بھی کبھی انسان تھے. ارے چلنے والے سنبھال کے چل, ہم بھی کبھی انسان تھے. انسان تیرا غرور خاک میں مل جائے. اگر تجھے موت یاد رہے, تجھے قبر یاد رہے, تجھے آخرت یاد رہے. آج ہمارے دل میلے ہو گئے, آج ہمارے دل کالے ہو گئے, آج ہمارے دل سخت ہو گئے. نبی کے غلاموں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جیسے تمہارے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا, تمہارے دل بھی کالے ہو جاتے ہیں, زنگ آلود ہو جاتے ہیں. حضور اگر برتن کو زنگ لگ جائے ہم اسے مانج دیتے ہیں, ہم اس کو صاف کرتے ہیں, اس لیے کہ وہاں ہاتھ جاتا ہے. اور دل کا بانڈا تو بڑا کلوز ہے, وہاں تو ہاتھ جاتا نہیں.
اس بانڈے کو کیسے صاف کریں؟ میرے نبی نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کر، صبح شام قرآن پڑھا کر، یہ دو کام تو کیا کر، اللہ تیرے دل کو اجلا کر دے گا، اللہ تیرے دل کو نور عطا فرمائے گا، اللہ تیرے دل کو ستھرا کر دے گا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کے ولیوں کو یہی پیغام ہے، اپنے دل کو زندہ رکھو، دل کو صاف رکھو، دل کو شفاف رکھو۔ دل کا زنگ کیا ہے؟ حسد دل کا زنگ ہے، منافقت دل کا زنگ ہے، نفرت دل کا زنگ ہے، برائی دل کا زنگ ہے۔ اگر دل کو شفاف رکھنا چاہتا ہے پھر دل کو حسد سے پاک کیا کر، نفرت سے پاک کیا کر، منافقت سے پاک رکھ، تیرا دل صاف ہو جائے گا، تیری نگاہ بھی پاک ہو جائے گی، تیرا ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا، تیرا جسم بھی پاک ہو جائے گا۔ پاک حسین تے پاک مرسی، بن پاکی پاک نہیں ملتا، پاک حسین تے پاک مرسی، بن پاکی پاک نہیں ملتا۔ سارے جسم دے دھومن نالوں دھو لے بھانڈا دل دا، سارے جسم دے دھومن نالوں دھو لے بھانڈا دل دا، وما علینا الا البلاغ۔